جب میں سوچی تھی انہوں نے صحیح تعریف کی ہے، کیوں بھلا؟ ایک اور بات یہ ہوئی ہے کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے انڈیا کے حوالے سے ایک اسٹیٹمنٹ یہ دی کہ کوارڈ میں جو کنٹریز موجود ہیں ان میں انڈیا کا جو شیکی سٹینس ہے ریگارڈنگ رشیا اور یوکرین پر جو ایک سٹینس لیا ہے، تو کوارڈ کے کنٹریز میں انڈیا کا شیکی سٹینس ہے ریگارڈنگ رشیا. تو اس کے اوپر جو ہے بھارت کی طرف سے کچھ نہیں کہا گیا، مطلب کوئی اس کے اوپر بات نہیں کی گئی. لیکن پھر بھی اس کے اوپر جو اسپوکس پرسن ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے، ان سے جب ایک رپورٹر نے یہ پوچھا کہ مسٹر جو بائیڈن کی طرف سے، پریزیڈنٹ کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے کہ کوارڈ میں جو کنٹریز ہیں اس میں بھارت کا جو رشیا کے والے سے اسٹینس ہے وہ ذرا شیکی ہے، تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے انڈائریکٹلی اس کو ڈینائی کس طرح کیا؟ انہوں نے کہا کہ انڈیا ہمارا اسینشیل پارٹنر ہے. کلوز پارٹنر بھی وہ ایک دفعہ پہلے کہہ چکے ہیں، اب پھر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن نے کہا ہے کہ انڈیا ہمارا اسینشیل پارٹنر ہے، اور یہ جو کوارڈ میں جو کنٹریز ہیں ان کا جو اسٹینس ہے ہمیں اس کے متعلق معلوم ہے، یہ سب جو ہے اسی طرح ہے، لیکن انڈیا جو ہے وہ ہمارا اسینشیل پارٹنر ہے. تو میں آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہی ہوں کہ وزیر اعظم صاحب جو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ان کی فارن پالیسی آزاد ہے، وہاں سے پریزیڈنٹ کی طرف سے وہ بات کہی گئی تھی لیکن انڈیا نے کوئی اس کے اوپر جو ہے ریزرویشن شو نہیں کروائی تھی، کچھ نہیں کہا تھا، تو پھر بھی ان کی طرف سے جواب آیا. لیکن ہمارے لیے اگر ان کا فون نہیں آتا تو ہم اس کو بہت بڑی بات بنا دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں دیکھو فون کال نہیں آئی، اور پھر اس کے اوپر ہمیں بہت ساری چیزیں بھگتنا پڑتی ہیں. تو دیکھیں آگے آنے والے دنوں میں وزیر اعظم جو ہیں وہ اس طرح کی اور اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں، تب تک 27 تک 28 تک یا نہیں کیا ہوتا ہے، اس کے لیے انتظار کیجیے، دوبارہ سے ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. کیپ واچنگ. گڈ بائے.
ہمیں تو ان کی طرف واپس چلے جانا چاہیے. ایسا ہوگا کیا ہوگا؟ یہ فوج یہ کہے گی کہ بھائی دیکھیے ان کے ساتھ تو بہت لوگ ہیں تو اب تو ان کو نہیں کیا جا سکتا تو ان کو پورا کرنے دیں. ایسا ہوگا؟ ان میں سے کوئی بھی بات نہیں ہو سکتی. نہ اپوزیشن مانے گی، نہ وہ اتحادی جو ٹوٹ کے گئے ہیں وہ واپس آئیں گے، نہ ان کے عوام کا سیلاب دیکھ کر جو وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ابھی تک نہیں ملے وہ مل جائیں گے. ہاں، پنجاب میں تبدیلی کا جو ایک فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ عثمان بودار کو سی ایم سے ہٹا کر جو ہے وہ کسی اور کو لایا جائے، اور اگر چودھری نثار کو وہ پنجاب میں لے آتے اور ان کو چیف منسٹر بنا دیتے تو کیا اس سے حکومت کو کوئی فائدہ ہوگا؟ یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے کتنا فائدہ ہوگا. میں نے پہلے ہی کہہ دیا ان کے پاس کتنے لوگ ہوں گے. اور چودھری نثار کو بنانے سے ایک چیز ہوگی کہ جو اس طرف سے ایک بات جب سے یہ حکومت بنی ہے کہی جا رہی ہے بات کہ یہ جو پنجاب میں اسٹیٹ سیٹ اپ یہ ٹھیک نہیں ہے، ان کو اس کو ہٹایا جائے، اس کو ہٹایا جائے. تو وہ جو ہے آپ اگر وہ ہٹا دیں گے اس بات پہ مان جائیں گے. اور جیسا کہ علیم خان کے ترین گروپ جو ہے ان کو بھی ترین گروپ کی طرف سے کبھی بھی کہا گیا کہ ہمارا جو صرف اس بات پر ہے اختلاف کہ پنجاب میں جو حکومت ہے اس کو تبدیل کیا جائے. تو اگر وہ فرض کیجیے فیصلہ کر لیتے ہیں ایک دن پہلے کہ میں نے بدل دیا، چیف منسٹر کو یہ کر دیا، تو کیا پھر یہ جو لوگ ہیں یہ گروپس یہ ان کی طرف آ جائیں گے اور ان کے حق میں ووٹ دیں گے؟ یہ ہو سکتا ہے. یہ چند چیزیں ہیں جس کی بنا پر ہو سکتا ہے وہ سرپرائز کارڈ جو ہے وہ اس کو کہہ رہی ہوں. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کوئی سرپرائز کارڈ ان کے پاس ہے، جادو کا چراغ جو وہ رگڑیں گے اس دن اور جن نکل کر آئے گا اور وہ ان کو کہے گا کیا حکم ہے میرے آقا، بتائیے کس کس کو میں اٹھا کے جو آپ کے پاس واپس لے کر آؤں اور آپ کے حق میں اسٹیمپس لگواؤں. خیر اسٹیمپس جو ہے وہ تو لگی جاتی ہیں، الیکشن میں بھی لگ جاتی ہیں. وہ جادو کے چراغ سے جن نکلے یا کوئی اور ہو یا جو بھی ہو، خلائی مخلوق ہو، کچھ بھی ہو. اچھا جی، تو اب ہم ذرا تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کس کے اوپر کہ بہت اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف کافی لوگوں سے وہاں پر گھل مل گئے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو بلکہ ان کی کچھ پکچرز اور ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی ایک بڑی مشہور ڈرامہ آرٹسٹ، ڈرامہ ہیروئن مایا علی جو ہیں ان کے ساتھ وہ بات چیت کر رہے ہیں اور دکھایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے خود سے مایا علی کو جو ہے وہ ان سے ہم کلام ہوئے ہیں، ان سے بات کی ہے. اور پھر مایا علی نے ان کی بات سننے کے بعد ان کو ایک گریٹیٹیوڈ یعنی ایک شکریہ، تھینک یو کا ایک جسچر دیا، جس سے یہ پتہ چلا کہ آرمی چیف نے ان کی تعریف کی ہے. تو اس سے لگتا ہے کہ وہ ان کے بہت بڑے فین ہیں اور ڈراموں کے بھی جو ہیں وہ فین ہیں. پاکستانی ڈرامے بہت ظاہر پوری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں، بڑے زبردست ہوتے ہیں. تو یہ ایک تو سامنے آئی اور اس کے اوپر جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آرٹسٹوں سے بھی گھل مل گئے ہیں، انہوں نے تعریف کیا. ویسے تو سیاست کے ڈرامے بھی کم نہیں ہوتے دیکھنے کے لیے، تو دوسرے ڈرامے دیکھنے کی ویسے ضرورت تو نہیں پڑتی، لیکن چلیں. اچھا، اس کے علاوہ وہ لوگوں سے بھی گھل مل گئے اور وہ اس حد تک گھلے ملے کہ ویڈیوز وائرل ہوئی، پکچرز جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں جس میں وہ باقاعدہ انہوں نے کمانڈوز کو پیچھے ہٹا دیا. جو سیکورٹی کے کمانڈو ساتھ کھڑے انہوں نے باقاعدہ ان کو ہاتھ سے دھکا دے کے پیچھے ہٹایا. اور وہ کیونکہ لوگوں سے بات چیت کر رہے تھے اور انہوں نے وہاں پہ جو نوجوان موجود تھے ان کو انہوں نے جو کہا وہ بڑی اہم باتیں ہیں، بہت اہم باتیں ہیں. ان کو یہ کہا کہ سیاستدان صبح اکٹھے ہوتے ہیں اور شام کو یہ لڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، تو ان کو لڑنے دیں ایک دوسرے سے اور سیاستدانوں کو جو ہے آپس میں طے کرنے دیں. فوج مداخلت نہیں کرے گی. انہوں نے کہا ان کو آپس میں لڑنے دیں، فوج مداخلت نہیں کرے گی. لیکن اس کے فوراً بعد انہوں نے یہ کہا کہ میڈیا کے لوگ انسان بن جائیں، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم مسئلہ ہیں تو میڈیا بھی مسئلہ ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا عوام صحیح لوگوں کو ووٹ دیں گے تو پاکستان بدلے گا، اور بار بار ایک ہی طرح کے لوگوں کو ووٹ دیں گے تو مسائل کا حل کیسے نکلے گا. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو سوشل میڈیا یہ تباہی ہے، اس کی طرف نہ دیکھیں. اچھا، میں اس کے اوپر سوچ رہی تھی کہ دیکھیے ابھی تک 75 سال میں 75 ایئرس میں پاکستان کو میڈیا نے تباہ کر دیا. سوشل میڈیا میں تو 75 ایئرس میں یہ جو حال ہوا ہے پاکستان کا ہمارے ملک کا، یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوا ہے. اچھا، میڈیا پاکستان میں آیا ہے 2003 میں اور سوشل میڈیا کو تو ابھی چند سال ہوئے ہیں. اور سوشل میڈیا کتنے لوگوں کے پاس ہے ہمارے ملک میں؟ اس کو ذرا اعداد و شمار، فیکٹس اینڈ فگرس دیکھ لیجیے کہ کتنے لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کی ایکسیس ہے. اور خاص طور پر یہ جو سنجیدہ سوشل میڈیا ہے یہ کتنے لوگوں تک ہے رسائی ان تک. یعنی یہ کہ جو ٹک ٹاک ہے وہ تو کافی نوجوانوں نے اس کو اپلوڈ کیا ہوا ہے، اس سے وہ کما بھی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. اس طرح یوٹیوب سے بھی بڑے لوگ بنا کر جو ہے وہ کر رہے ہیں. لیکن سوشل میڈیا کو تو ابھی کچھ دن ہوئے اور میڈیا جو ہے وہ 2003 میں یہاں پر پرویز مشرف کے دور میں آیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2003 سے پہلے تک پاکستان میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی تباہی کا ذمہ دار میڈیا نہیں تھا اور سوشل میڈیا نہیں تھا. تو 2003 سے لے کر اب تک جو کچھ ہو رہا ہے وہ میڈیا اور سوشل میڈیا کی طرف سے ہو رہا ہے. تو دیکھ لیجیے اب 2003 سے پہلے کیا کیا کچھ ہو چکا ہے. مطلب آپ تھوڑا چلتے جائیں 1947 سے اب تک بنگلہ دیش سے لے کر اور سب کچھ جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے. تو اب اس دور میں جو کچھ ہوا یہ سب میڈیا. اچھا، وہ میڈیا اس میڈیا کی وجہ سے جو ہے وہ تباہی کا سبب بن رہا ہے. مجھے لگا کہ یہ تو پرائم منسٹر عمران خان کا جو نیریٹو ہے اس کی توثیق نہیں ہے. وزیر اعظم نے بھی کہا کہ جو موبائل ہے وہی اسی کی وجہ سے طلاقیں ہو رہی ہیں، وہی گھر برباد کر رہا ہے. یہ موبائل جو ہے یہی فساد کی جڑ ہے. دیکھیے نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ وہ موبائل کا استعمال ایک تو کم کرتے ہیں، تو وزیر اعظم صاحب کہہ چکے ہیں. اب کیونکہ جنرل صاحب نے بھی کہہ دیا یہ سوشل میڈیا جو ہے اس کے بارے میں انہوں نے بتا دیا. انہوں نے کہا کہ میڈیا کے لوگ انسان بن جائیں تو ٹھیک ہو جائے گا. تو انسان تو بننے کے کوئی مجھے حالات نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے، وہ تو لگتا ہے کہ وہ دیکھیے سارا تباہ کر دیا سب کچھ، تو شیطان ہی بنے رہیں گے. تو نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ اپنے اپنے موبائل توڑ دیں، آج سے توڑ دیں موبائل بھائی، چھوڑ دیں سوشل میڈیا، نہ دیکھا کریں، کچھ نہ دیکھا کریں. بلکہ ایسا کرنا چاہیے حکومت کو اور ریاست کو کہ یہاں پر موبائل پاکستان میں آنا منع ہو جائے. صرف جو بڑی بڑی اتھارٹیز ہیں جن کے پاس اختیار ہے، جن کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس موبائل آئیں، باقی پورے ملک پر پابندی لگا دی جائے کہ موبائل آ ہی نہیں سکتا. بین پورے پاکستان میں موبائل بین کر دیا جائے. اچھا، اس کی ایک اور بھی ہے طریقہ، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ پابند، بلکہ آپ میڈیا ختم کر دیں، میڈیا اور سوشل میڈیا کو کٹ آف کر دیں. کہ پاکستان بین، ہر چیز سے بین، پوری دنیا سے کٹ کر ایک الگ چھوٹے سے جزیرے میں چھوٹا سا ہمارا ملک ہوگا. ہم سب بیٹھ کر اس میں آرام سے خوشی سکون سے رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. کیونکہ میڈیا نہیں ہوگا تو لوگ جو ہے وہ شیطان ہی نہیں بنیں گے، تباہی نہیں آئے گی. دیکھیے ایسا یہ ہے طریقہ. اس کے علاوہ اب میڈیا اور سوشل میڈیا کو روکنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. کیونکہ وہ نوجوان جو سوشل میڈیا اور میڈیا استعمال کر رہے ہیں وہ ان کا جو ہے نا بڑی ان کے پاس اویئرنیس موجود ہے. وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے. تو اب پوری دنیا کی، صرف میں یہاں کی بات نہیں کر رہی ہوں، تو پوری دنیا بھی جو ہے وہ بغاوتیں روک نہیں پا رہی کیونکہ یہ دور ہے سوشل میڈیا کا. تو یہ جب تک یہ دور چلتا رہے گا تب تک یہ سب کچھ ہوتا رہے گا. اور ایک اور بات مجھے کسی کی بات یاد آ رہی ہے، ویسے مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ بات کس نے کہی تھی. ایک بات یہ کہی گئی تھی کہ جو طاقتور اور اختیار والے لوگ ہوتے ہیں جس چیز سے وہ انوائڈ ہوں یا جو چیز ان کو تنگ کر رہی ہو تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ چیز سچ ہے. یعنی اگر وہ کسی انسان سے یا اس طرح سے کسی سے جو ہے وہ اس کے مخالف ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے، تو آپ سمجھ لیجئے
کہ وہ صحیح ہے. اب یہ کسی نے کہا تھا, میں نہیں کہہ رہی, میں نے کہیں پر یہ کوٹیشن کسی کی پڑھی تھی, مجھے اس شخصیت کا نام میں نے آپ کو جو ہے وہ تمام باتیں آپ تک پہنچا دیں. وزیر اعظم اس پر کیا سوچ رہے ہیں, آگے کیا ہونے جا رہا ہے, اگلے 3-4 دن تو جو ہے بہت کروشل ہیں. آپ دیکھیں گے کہ بہت کچھ ہمارے سامنے نظر آئے گا. ابھی بہت ساری جو اسٹیٹمنٹس جس طرح انہوں نے جو ہے وہ تعریف کر دی انڈیا کی فارن پالیسی کی.